وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لشباب یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم امیر حلقہ، سیکرٹری حلقہ، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آل انڈیا جو مہم چل رہی ہے خواتین کی، تو حلقہ دہلی پردیش میں اس کے لانچنگ کا یہ پروگرام، اور 10-12 منٹ مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس نے خاندانی نظام کو ہمارے لیے رحمت کے طور پر عنایت فرمایا ہے، جس میں میاں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، گھر کے لوگ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یرا کالمتحابین مثل النکاح، شادی جب ہو جاتی ہے، نکاح جب ہو جاتا ہے تو میاں اور بیوی میں جو محبت ہوتی ہے اس طرح کا کہیں دیکھا نہیں۔ تو ابھی جو ایک دوسرے سے ناواقف تھے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، شادی ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے، اس کا گویا کہ معجزہ ہے کہ ان کے درمیان پیار، محبت، الفت پیدا کرتے۔ اب آج کا جو معاشرہ ہے، آج کی جو دنیا ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کے نام پر اور مساوات کے نام پر، برابری کے نام پر آج استحصال چل رہا ہے، جو رشتے ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، آدمی لذت اندوزی کے لیے ادھر ادھر منہ مارتا پھر رہا ہے، اور جو خواتین کی عفت ہے، مردوں کی عفت و پاک دامنی ہے، وہ خطرے میں پڑ گئی۔ خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے مغرب کا، اور اب اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب جڑ نہیں رہا۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ میرا باپ کون، تو اس کی ماں یہ بتاتی ہے کہ تمہارا باپ جو ہے کوئی تھا اور اب نہیں ہے اور چلا گیا اور مجھے بھی نہیں معلوم وغیرہ۔ ماں باپ کے بارے میں تو مغرب کے بارے میں یہ آتا تھا کہ اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں جس میں ماں باپ کو وہاں لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اب ماں تو معلوم ہے، باپ معلوم نہیں، اور ماں کو بھی چھوڑ کر کے بچے چلے جاتے ہیں۔ تو حکومت کا یہ کام ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو لے جا کر کے ڈال دے ایسی جگہوں پر، بے یار اور پریشان حال میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اسلام جو نظام عدل ہے، نظام رحمت ہے، نظام فطرت ہے، اس نے یہ بتایا کہ ایک خاندان کیسا بنتا ہے اور ایک خاندان کے خد و خال کیا ہو، اور جب تب تم اپنے رب کی بتائی ہوئی تعلیمات، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہاری فطرت کو جانتا ہے، اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو تمہاری زندگی میں خوشی ہی خوشی ہو۔ یہ مہم، یہ ہمارے اپنے جائزے کے لیے بھی ہے، ہمارے اپنے احتساب کے لیے ہے، ہماری تذکیر کے لیے ہے۔ یہ مہم وابستگان جماعت کے درمیان ایک بیداری لانے کی مہم ہے۔ یہ مہم ملت کے اندر لوگوں کو جگانے کی مہم ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور یہ مہم کہیں نہ کہیں غیر مسلم بھائیوں میں ایک پیغام ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، میاں بیوی کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے، طلاق اور نکاح کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے، عورتوں کو عزت دینے کے تعلق سے، میاں بیوی کے حقوق اختیارات کے تعلق سے وہ عظیم ہیں۔ تو یہ دعوتی مہم بھی ہے، اور بسا اوقات یہ ہم چاہتے بھی ہیں اس سے کہ یہ ایسا ماحول ہمارے یہاں پنپے اور بڑھے کہ غیر مسلم فیملی جب ہمارے گھر پہ آئے اور ہمارے خاندان کو دیکھے اور ہمارے گھریلو نظام کو دیکھے تو وہ متاثر ہو، اور اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کا دین آگے بڑھے۔ پہلی بنیادی بات جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہم نے بکھیر دیے ہیں پورے انسان کو، مرد عورت کو، اس زمین پر، لہٰذا تم اللہ رب العزت کا تقویٰ اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے موقع پر جو 4 آیتیں پڑھتے تھے،
ہمارے وقار انور صاحب نے توجہ دلایا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ ہم لوگ 3 آیتیں سمجھتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں، انہوں نے بتایا نہیں 4 آیتیں، تو وہ 4 آیتیں ہیں یقیناً۔ وہ 4 آیتیں جو پڑھتے تھے اس پہ تقویٰ کا تذکرہ، اور اللہ رب العزت کا تقویٰ، اس کا خوف، اس کی خشیت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اپنے حقوق اور اختیارات میں رہے اور اس میں جو ہے وہ انصاف کر سکے، اس میں توازن کر سکے۔ تو اس لیے پہلی جو اینٹ رکھی گئی وہ یہ بتایا کہ ایک مرد ایک عورت، اور اس کے بارے میں بھی بتایا کہ جب مرد فیصلہ کر رہا ہو کہ اسے اپنا خاندان بنانا ہے تو اس کو عورت کے انتخاب میں کیا کرنا چاہیے، اور عورت کے لیے بتایا گیا کہ اس کو شوہر کے انتخاب میں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی تعلیمات دی گئی، خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، آدمی سمجھے کہ میرے حقوق کیا ہے، اور حقوق سے پہلے اختیارات بھی سمجھے، دونوں میں توازن پیدا کرے، اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ شادی کے بعد جو میری ذمہ داری ہوگی، میری جو اولاد ہوگی، اس کی میں تربیت کیسے کر سکوں گا، میرے جو والدین ہیں ان کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، میرے بہنوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہے فرمایا کہ یہ تمہیں سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے جب تم اپنا گھر بسانے جا رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ نکاح کا جو سسٹم ہے وہ چونکہ فطری طریقہ ہے، انسان کے اندر وہ جذبہ رکھا گیا ہے، تو اس کا 2 رخ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جذبہ صحیح انداز سے اس کی تسکین ہونی چاہیے، اور وہ ہے نکاح کا طریقہ۔ نکاح کا طریقہ ہوگا تو تم ادھر ادھر نظریں مارتے نہیں پھرو گے، منہ مارتے نہیں پھرو گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم له وجاء۔ تم نکاح کر لیا، کر لو، تمہارے پاس استطاعت ہے تو نکاح کر لو، اس لیے کہ یہ تمہاری نظر کو نیچے رکھنے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر تمہارے اندر استطاعت ابھی نہیں ہے تو تم روزہ رکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تجرد کی زندگی گزارنا، شیطان کے گھیرے میں آدمی ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ شیطان کے لیے رکن تر ہوتا ہے، تو فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ آپ نے اس کو صحیح رخ دیا، اور دوسرا اس کا جو فائدہ بتایا وہ یہ کہ تمہاری شہوت کی تسکین بھی ہوگی، نظر نیچے بھی ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے جو اولاد اس دنیا میں آئے گی وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ نیک اولاد بنانے کی فکر تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ جب تک یہ زمین پر تمہاری اولاد رہے گی، جو بھی نیک کام کرتی رہے گی وہ تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے اعمال رک جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ کر دیا، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، رفاہی کام کر دیا، یا کوئی جانکاری جو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم نافع، یا نیک اولاد جو دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ شوہر کا انتخاب اور بیوی کا انتخاب بہتر ہو، اور اس میں بھی کہا گیا کہ یہ چونکہ فطری ضرورت ہے تمہاری، اس لیے اس کو آسان ہونا چاہیے، خرافات سے پاک ہو۔ آج ہماری امت اور ملت کے اندر اور غیر مسلم بھائیوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ہم جہیز کے لیے مرتے ہیں، ہم بارات لے جاتے ہیں، ہم خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لڑکی کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ اس کا حصہ اس کے باپ کی جائیداد میں شامل ہے۔ جب اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو جہاں اس کے بھائیوں میں میراث تقسیم ہو رہی ہو تو باپ کی جائیداد میں لڑکی کا بھی حصہ موجود ہے۔ بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بہنوں کو حصہ دیں، لیکن اس کے علاوہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اسلام کہتا ہے کہ بہت آسان بنائی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں بھی یہی بات ہم کو ملتی ہے۔ صحابہ کرام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شریعت کو جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، نکاح کرنا میرے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے 2 رکعت نفل پڑھنا۔ تو آپ اور ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں کیا ہو رہا ہے، بچیوں کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا جوڑے کپڑا بننا ہے، اتنے کھانے ہونے ہیں، اتنا جہیز ہونا ہے، اتنا فلاں ہونا ہے، سب ہمارے ہاں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے جو شہر مسلمانوں کے ہیں، جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت ہے، وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسی بچیوں کی ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی، اور لڑکوں کے بارے میں ایک کرائٹیریا بن گیا ہے کہ جب تک اس کی تنخواہ اتنی نہ ہو جائے، جب کہ اس کے پاس اپنا گھر نہ ہو جائے اور فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، تو شادی نہیں ہوتی۔ تو آدمی کی جب شادی نہیں ہوگی تو وہ زنا کی طرف جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کو مشکل اگر کرنا ہے، زنا کو اگر روکنا ہے تو نکاح کو آسان، اور نکاح کو جب تم مشکل کر دو گے تو زنا آسان ہو جائے گا اور پھیل جائے گا۔ وہ صورتحال پوری دنیا میں ہے۔ ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ نکاح آسان ہے اور نکاح کے ذریعے نظر نیچی ہوتی۔ آؤ دیکھو مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو گھر ہے، کہ ہمارے گھر کے اندر کیسے
ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے، ایک عفت ہے، ایک پاک دامنی ہے، اس کو ہمیں دکھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کو اتنا آسان فرما دیا کہ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف آپ نے شادی کر لیا، مجھے نہیں بلایا تو کچھ نہیں ہے، ولیمہ کر لیجئے، اولیم بلو بشا، ولیمہ کر لیجئے چاہے ایک بکری کیوں نہ۔ مدینہ شریف میں ایک شخص ہے جسے عشرہ مبشرہ بھی ہونے کا شرف حاصل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتا، شادی کر لیتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نکاح بہت آسان ہے۔ آپ نے ایک صحابی کا نکاح اس لیے کر دیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لوہے کا چھلا تک نہیں تھا، آپ نے کہا تمہیں جو قرآن مجید کی فلاں فلاں صورت یاد ہے، تمہارا نکاح میں اس مہر پر کرتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو یہ صورت یاد کرا دینا۔ تو نکاح آسان بنا، اور نکاح کا جو کرائٹیریا ہے وہ وہی دینداری کا بنا، جس کے بارے میں کہا گیا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین طرف کے نام۔ خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر شادیاں ہوتی ہیں۔ میرے امت کے لوگوں دینداری کو ترجیح دینا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لڑکی جو دودھ کا کاروبار کرتی تھی، جس کا گھرانہ تھا، جس نے کہا تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر جو خلیفہ وقت تھے، اپنے لڑکے حضرت عاصم کی شادی اس لڑکی سے انہوں نے کر دیا تقوی کے بنا، اور اسی لڑکی کے نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد خامس۔ جب نیت صحیح ہو، تربیت کے مرحلے سے آدمی گزرے، اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگ رہا ہو، تو نیک اولاد آتی اور وہ صدقہ جاریہ بنتی۔ تو نکاح کو آسان کرنا، نکاح کے تقاضے کو پورا کرنا۔ میاں بیوی کے بارے میں بتایا گیا کہ دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کا اختیارات، اور یہ جو تمہاری بیوی ہے، تمہاری داشتہ یا تمہاری ملازمہ نہیں ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، میں تم تمام میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو شوہر کا احترام، شوہر کی بات ماننا، شوہر کا شکریہ اور شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری بیوی پر واجب کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کے نان نفس کا خیال کرے، اس کے جو گھر والے ہیں ان کا احترام کرے، اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کا احترام کرے، کوئی ایسی بات اس کے سامنے نہ کرے کہ اس کو ٹھیس پہنچے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بتایا گیا کہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے۔ عورتوں کو بیجا مارنا، ان کی توہین کرنا، فرمایا کہ کوئی ادا اگر کسی عورت کی تم کو ناپسند اگر لگتی ہوگی تو بہت ساری اس کے اندر خوبیاں ایسی ہوں گی جو تمہیں خوش کر دیں۔ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، کوئی مرد مکمل مرد کامل نہیں ہے، کوئی خاتون کاملہ نہیں۔ تو ہم اس کو یہ جو ہے اسلام کی تعلیمات کے بہتر انداز سے اس کو نبھانے کی جو تعلیم دی گئی ہے کتاب و سنت میں، وہ عظیم۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کا جو تصور ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے نعمت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ان کی خدمت کرنا، ان کو دوا کھلانا، ان کی لٹھیاں پکڑ کر کے لے جانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا کار ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے اسمارٹ فون کا، کہ شوہر اپنے اسمارٹ فون میں، بیوی اپنے اسمارٹ فون میں، کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر میں کچھ بوڑھے ہیں جن سے بات کرنے کے لیے وہ ترستے ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات یہ بتائی گئی ہیں کہ ہمیں اپنی بیوی کا حق، اپنے بچوں کا حق کے ساتھ ساتھ والدین کا حق بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ ماں اور باپ جو ہیں یہ اگر کسی سے خوش ہیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی خوشی ہے، مرنے کے بعد جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ماں باپ کہیں ناراض ہو گئے تو حالات بہت ہی خراب ہونے والے ہیں۔ ماں باپ تو ایسے ہیں کہ آدمی کتنی بھی نالائقیاں کرے، لیکن ماں باپ سے دعائیں، ماں باپ سے اگر وہ معافی مانگ لے تو ماں باپ تو ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ ہم تو اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں، میں یہاں گاؤں کے خطبے میں یہ توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ ماں باپ کو زندگی میں ستاتے ہیں، ماں باپ کو پیسہ نہیں دیتے، بمبئی چلے گئے دیکھ نہیں رہے، لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں سے فون کرتے ہیں، ارے بھائی لاش ابھی رکھتے رہو، ہم آئیں گے تب تدفین ہوگی۔ اب فلائٹ سے آتے ہیں، ارے بھائی فلائٹ کا پیسہ خرچ کرنے سے کیا فائدہ تم؟ زندہ جب وہ تھے تب ان کو دینا تھا، تب ان کی مدد کرنی تھی، تب ان کی خدمت کرنی تھی۔ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، شوہر اپنی بیوی کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیوی انتقال کر جاتی ہے تو روتا ہے۔ بیوی شوہر سے لڑتی جھگڑتی ہے، لیکن جب وہ شوہر انتقال کر جاتا ہے تو وہ روتی ہے زندگی پر۔ لوگوں کی قدر کرنا ان کی حیات، شوہر اپنی بیوی کی قدر کرے، بیوی اپنے شوہر کی قدر کرے، ماں باپ کی قدر کی جائے، اپنے بھائی بندوں کی قدر کی جائے، اپنے عزیزوں کی قدر کی جائے، ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں۔ مرنے کے بعد تو صرف دعا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ لمبے لمبے مضمون لکھتے ہیں۔ ایک آدمی جس سے وہ ملاقات نہیں کر سکتے، جس کے ہاں جا کے خیریت میں معلوم کر سکتے، جس کے بارے میں معلوم ہے پریشان ہے تو 10 روپیہ اس کو نہیں دے سکتے،
جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو لمبے مضمون لکھتے ہیں. یہ چیز نہیں ہے. آدمی کی زندگی میں قدر کیجیے. میں آخری بات جو آپ سے کر سکتا ہوں، اس لیے 15 منٹ کا سے پروگرام تھا، پروگرام لیٹ چل رہا ہے. آخری بات جو میں آپ سے کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہترین خاندان کی تعمیر کے سلسلے میں بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مرد اگر اچھا ہوگا، شوہر اگر اچھا ہوگا، دیندار ہوگا، خوف خدا والا ہوگا، خشیت الہی والا ہوگا، سینس آف رسپانسبلٹی جس کے پاس ہوگی، تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے. اپنی بیوی اگر اس نے ایسا اختیار کیا ہے جو خوف خدا خشیت الہی والی ہو تو بچوں کی تربیت بڑھیا ہوگی. ماں کا جو پہلا جو مدرسہ ہے وہ ماں کا گہوارہ ہے، ماں کی گود. آج کی تو میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے نا کہ جب نطفہ قرار پا جائے اور جنین پرورش پانے لگے تو فرمایا کہ ماں اگر فلم دیکھتی ہے، گانے سنتی ہے، ماں اگر نامناسب چیزوں کو دیکھتی ہے اور اپنے زبان پر لاتی ہے تو اس کا اثر اس کے جنین پر پڑتا ہے. اور کہا کہ ماں اگر دیندار ہے تو وہ قرآن مجید پڑھتی ہے، وہ تسبیح پڑھتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، بزرگوں کے واقعات پڑھتی ہے، تو اس کا اثر اس کے بچے پہ پڑتا ہے. بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان کہی جائے، بچہ جب بولنے کی عمر کو ہو تو اس کو کلمہ سکھائی، بچہ جب بڑا ہونے لگے تو اس کو دین کی باتیں بتائی جائے. بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ بھی نماز پڑھتا ہے، فجر میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ماں اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، گھر میں ایک ماحول بنتا ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں سے پیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور جو چھوٹوں سے پیار اور شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو گھروں میں وہ دیکھتا ہے کہ صداقت ہے، اچھائی ہے، دادا اور دادی کا بڑا احترام ہو رہا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو رہی ہے، تو اسی میں پلتا ہے بچہ. 10 سال کی عمر جب بچوں کی ہو جائے تو نماز پڑھنے میں ان کو پٹائی ہونی چاہیے، بتایا گیا. بچہ 7 سال کی عمر میں بہت رغبت دلائی جائے، 10 سال کی عمر میں ہلکی مار ماری جائے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو. لڑکوں کی بستر الگ، لڑکے الگ الگ بستر پر سوئیں، اور اگر الگ بستر نہ ہو تو تھوڑا دور کر کے سوئیں. بچیوں کے بارے میں بھی کہا گیا وہ الگ الگ ہو، اس لیے کہ جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ تیزی سے اس وقت بڑھتا ہے. تو عفت ہے، پاک دامنی ہے، شرم ہے، حیا ہے، ساری چیزیں اسلام کے اندر ہیں. تو ایسی جو چیز ہے وہ عظیم الشان ہوگی. تو فرمایا کہ تم یہ جو بچے تمہارے زیر سایہ پل رہے ہیں یہ تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال جاری رہتے ہیں 3 چیزوں کے ذریعے: مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، رفاہی کام کر دیا، یا کوئی جانکاری کی بات ہے وہ بتا دی، علم نافع، یا نیک اولاد میں دعا کرتا رہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. ہمارے ہاں یہ بات بہت ہی نامناسب بات ہے کہ ہمارے ہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے چہرے بگڑنے رکھتے ہیں. یہ تو جاہلیت کی بات. لڑکا پیدا ہوتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، بتاتا ہے ادھر ادھر. لڑکی پیدا ہو جائے تو بتاتا نہیں ہے، لوگوں کو پتا چلتا ہے. آدمی کا چہرہ نہ اس کا بگڑے تو کم سے کم اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی بانٹتا ہے، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے گھر کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا. کمزور آئی ہے، کمزور کی مدد ہونی چاہیے. تو دوستوں اور ساتھیوں میرا وقت ختم ہو گیا. میں صرف اتنی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچیاں جو ہیں وہ بچی آگے چل کر کے ہماری بہن کی شکل میں، ہماری بیوی کی شکل میں اور ہماری ماں کی شکل میں ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک بچی جب بنتی ہے تو پورا خاندان بن جاتا ہے. تو بچی کی اہمیت بہت بتائی گئی ہے ہماری شریعت میں. تو اس کی تعلیم، اس کی تربیت، 3 بیٹیوں کی اگر کسی نے تعلیم تربیت کر کے ان کی شادی کر دی جنت واجب ہو گئی. ایک صحابی نے کہا 2 تو کہا 2 پر بھی، ایک کہا 1 تو 1 پر بھی. یہ جنت کے ٹکٹ ہیں ہماری لڑکی، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس آخری پیغمبر بھیجے گئے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وجہ امتیاز بچیاں بھی ہوتی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے ملے تھے بچپن میں، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. 4 بیٹیاں آپ کی تھیں، 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا. چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہو گیا. یہ ابو جہل وغیرہ کہتے تھے کہ ان کی جڑ کٹ گئی. ان نشانیہ کا ہوا الابتر، قرآن مجید کی آیت اسی پر نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں. یہ جن کے 10 لڑکے ہیں ان کو دنیا یاد نہیں کرے گی، لیکن ہمارا آخری نبی جس کے پاس صرف بیٹیاں ہیں اور قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 بچوں والوں کو، 10 بیٹے والوں کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن ہمارا نبی ایسا ہے کہ بچیوں کی وجہ سے اس کو وقار ملا ہوا ہے. یہ وہ ہستی ہے
کہ सेकंड का लाखवां हिस्सा ऐसा नहीं गुजरेगा कि उसके लौजे पर पूरी दुनिया से दरूद शराम की बारिश ना हो। इनको कोई याद करने वाला नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रोजे पर अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए सिर्फ इतनी आपके सामने अर्ज, ये मुहिम हमारी बाबरकत होगी। हमें दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला इसको बरकत वाला बनाए। हम तमाम अपने घर को बेहतर करें, शौहर बीवी के हुकूक समझें और अपने बच्चों की सही तरबियत करें, अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने अइज़्ज़ा और रिश्तेदारों को बेहतर अंदाज से गोया कि उनके हुकूक पहचानें और हम एक नमूना बने। और हमें कवी उम्मीद है कि जमात के अंदर भी एक मोबिलाइजेशन का काम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मीरास वगैरह की तरफ हमारी तवज्जो होगी, उसकी तक़सीम की तरफ तवज्जो होगी। आम जो उम्मत मुस्लिमा हैं, ख़वातीन के ज़रिए एक हलचल पैदा होगी घरों के अंदर कि इस्लाम का जो निज़ाम रहमत है, उसका आइली निज़ाम, उसकी तरफ हम मुतवज्जे हों और हम गैर मुस्लिम जो भाई हैं और बहनें हैं, उन तक के पैगाम पहुँचा सकेंगे कि आओ, अगर दिल का सुकून चाहते हो, अपने घर के माहौल को बेहतर करना चाहते हो, आसान शादी चाहते हो, तुम तलाक के माहौल को कम करना चाहते हो, तुम अपनी बच्चियों को इज्जत देना चाहते हो, तुम उन्हें मीरास के जरिए इस्लाम की जो तालीमात पर अमल करना चाहते हो और इन सब के जरिए एक खुशगवार माहौल की तामीर करना चाहते हो, तो आओ दीन इस्लाम के आइनी निज़ाम की तरफ। अल्लाह ताला हमें हम तमाम को इन सारे जो मामलात हैं, उमूर व मसाइल हैं, इस पर गौर फ़िक्र करने और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन वस्तग़फ़िरूहुल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।